نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ لقمان کی آیات کریمہ ہیں جن کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. ان آیات کریمہ میں یہ دیکھیے قرآن میں یہ واقعہ جو ذکر ہو رہا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے کا ہے. جناب لقمان کا زمانہ جو ہے یہ وہ زمانہ ہے جب جناب داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا. وہ پیغمبر تھے اس وقت، اور ان کے بعد پھر جناب سلیمان علیہ السلام پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا. تو آج سے ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی خرابی کا ذکر کیا ہے کہ وہ قوم کیا کہتی تھی، اور وہ خرابی آج بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. جو خرابی اس وقت تھی وہ آج بھی خرابی ہے، جو نیکی اس وقت تھی وہ آج بھی نیکی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر ایک چیز ودیعت کر دی ہے، انسان کے اندر ایک خیر کی جو بات ڈال دی ہے وہ قیامت تک کے لیے رہے گی، اور جو پودا شیطان نے لگایا ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے رہے گا. اور یہ جدوجہد رہے گی تاکہ ہم اس کو سمجھیں کہ وہ باتیں جو شیطان کی پڑھائی ہوئی ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی تھیں، آج بھی وہی باتیں کی جاتی ہیں. اور اس واقعے میں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس بات کی پیروی کرو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن پاک، یا اس زمانے میں جب زمانے کی بات ہوگی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توراۃ عطا فرمائی، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحائف عطا فرمائی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، اور آخری کتاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ قرآن حکیم، جو تمام کتابوں کا نچوڑ ہے. تمام کتابوں کو جو احکامات ہیں اس کے اندر اللہ نے بتایا کہ فلاں قوم کو یہ حکم دیا کہ ہم نے اس طرح توڑا، ہم نے اس کو ہلاک کر دیا. تو تمام واقعات جو ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے کتاب اللہ، اس میں گزشتہ قوموں کے حالات ہیں اور تمہارے آگے پیش آنے والے طریقہ کار اس کتاب میں دیا گیا. وہ معمولی کتاب نہیں. فیہا ذکرکم، اس کے اندر تمہارا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس سے مراد ہے کہ ہر قوم یا ہر فرد جب قرآن پاک پڑھے تو اپنا ذکر تلاش کرے کہ میرا جہاں پر کیا ذکر ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے کہ فیہا ذکرکم، کہ اس کتاب کے اندر بھائی تمہارا ذکر دیا ہوا، آپ دیکھیں آپ کس گروہ سے آپ کا تعلق ہے. تو یہاں وہ کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کتاب کی جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا، آگے سے جواب دیں گے، جواب دیتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو جی اسی کی پیروی کریں گے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا. ہم تو جی باپ دادا کی بات مانیں گے، جو باپ دادا ہمارے کرتے ہیں ہم تو اسی پہ چلیں گے. اور اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، چاہے شیطان ان کے بڑوں کو بھی جہنم کی طرف بلاتا رہا، وہ بھی چاہے جہنمی راستے پہ ان کو آپ اس کی پیروی کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعوت دی دین کی، مشرکین مکہ نے یہی کہا وجدنا آباءنا، تو ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہیں بتوں کی پوجا کرتے دیکھا. ہم تو جب سے آنکھیں کھلی انہیں بتوں کو دیکھ رہے ہیں حرم کے اندر کبھی. آپ نے بتایا بھائی یہ حرم تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو ان بتوں کو بھی توڑ دیا تھا جو وہاں اس بادشاہ نے بنوائے تھے، جس کا انچارج ان کے والد تھے جناب اعظم، انہوں نے بھی توڑ دیا تھا. وہ پورا قرآن واقعہ
اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو ان بت توڑنے کی پاداش میں آگ میں پھینکا گیا. پھر اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا. پھر وہاں سے ہجرت کی اور اس بستی میں آیا جہاں پر اللہ کے حکم سے، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت ہی نہیں تھی، وہاں پر اللہ کے حکم سے انہوں نے بیت اللہ تعمیر کی. وہاں دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ اس کو بتوں سے پاک رکھنا، اور اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی اس پہ جم جانا. وہاں پر انہوں نے، اور آج آپ کہتے ہو ہم ان کی اولاد ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں بت تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم نے اپنے باپ بھائی، تم نے ان باپ دادا کو دیکھا ہوگا نا، تمہارے اصل باپ دادا تو جناب ابراہیم علیہ السلام تو ان کی پیروی کرو. لیکن آج بھی اگر آپ کسی کو بتائیں کہ یار یہ رسم غلط ہے، یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، وہ آگے سے یہ جواب دے گا کہ یہ تو ہمارے خاندان میں ہوتا ہے، یہ تو ہماری برادری کی رسم ہے. تو اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارا اور مشرکین مکہ میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم تو ان سے بدتر ہو گئے نا. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کتاب اللہ کو بھی نہیں مانتے، اور وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے تو چلیں کوئی بات تو بنتی ہے. لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کے اللہ کے رسول نے منع کیا. ہم سب نے شادیاں اپنی بچیوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی کی ہیں. آپ نے آج سے 10 سال پہلے دیکھا ہوگا کہ کوئی دلہن جو ہوتی تھی نا بچی، اس کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، اس کو کمرے سے بڑا لپیٹ کے لایا جاتا تھا اور ڈولی میں بٹھا کے لے جاتے تھے، اس کے اوپر کپڑے پڑے ہوتے تھے. اگر آپ نے آج سے 20 سال پہلے وہ ڈولی کا کنسیپٹ دیکھا، اور وہ اس گھر میں جاتی تھی تو اس کا خامند ہی اس کے منہ سے دوپٹہ ہٹاتا تھا. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو پورے علاقے کے جو بارات ہوتی ہے وہاں موجود ہوتی ہے، اور شہر کے سلیکٹڈ جو چلے فنگے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی آئے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے انہیں سے تعلق ہے. تو ان کی موجودگی میں دلہن کو بنا سنوار کو اس کے بھائی لے جا کر آتے ہیں اور اس کو سامنے بٹھاتے ہیں اسٹیج کے اوپر، اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. کسی کی بھی غیرت نہیں جاتی کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ ایک دلہن جس کو بھی اس کے خاوند نے بھی نہیں دیکھا ہو، آپ اس طرح اس کی نمائش لگا رہے ہیں اور اس نمائش گاہ سے پھر وہ لے کر جا رہے ہیں؟ کیوں کہ جی ہم نے کسی فلم میں دیکھا تھا، کسی ہندوستان کی فلم میں یا امریکہ کی کسی انگریزی فلم میں دیکھا تھا، دلہن کو اس طرح بنا سوار کے لاتے ہیں اور پھر روانہ کرتے ہیں. بھائی یہاں جن کو ہم ماننے والے ہیں، جن سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہماری شفاعت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا سید النساء فی الجنہ، جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کو پتہ کیا پریشانی تھی حضرت فاطمہ کو؟ ہر بندے نے فوت ہو جانا ہے، فوت ہوئے بندے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ میرا جنازہ کیسے ہوگا، کون شریک ہوگا. موت کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے، انسان کو ہوش نہیں ہوتی. ہوش ہو تو بچوں کی فکر ہوگی کہ ان کا کیا بنے گا. ان کو کیا فکر تھی؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرا جنازہ اٹھا کر لے جایا جائے گا اور مجھے چارپائی پہ ڈالا جائے گا، اور چارپائی کے اوپر چادر ہوگی تو اس چادر میں سے لوگ میرے جسم کو دیکھ لیں گے کہ میرا جسم کیسا تھا. ایک آدمی چارپائی پہ سویا ہوا ہو، اس کے اوپر آپ چادر ڈالیں تو آپ اس کا جسم تو دیکھ لیتے ہیں، جسم کی ساخت کیسی ہے. یہ فکر تھا سید النساء. انہوں نے وصیت کی، 2 وصیتیں کی. انہوں نے کہا ایک تو میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. زمانہ کون سا ہے؟ زمانہ وہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی وفات آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے بھی چند مہینے ہوئے ہیں، اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ بیٹی تم سب سے پہلے مجھے اپنے خاندان میں سے آ کے ملے گی. تو آپ کے جانے کے بعد چند مہینوں میں ان کی وفات ہوگی. صحابہ اکرام موجود ہیں جن کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی موجودگی میں ان کو فکر یہ ہے کہ میرے جسم پر، میری چادر پر بھی نظر پڑے گی. انہوں نے پوچھا، ایک اور خاتون حضرت غالباً ان کا نام حضرت امیس تھا، یہ حضرت جعفر طیار کی اہلیہ تھی. حضرت جعفر کے ساتھ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور حبشہ میں وہ رہے بڑا عرصہ. جب یہاں
مسلمانوں کے حالات بدل گئے. ان کو جب وہاں پتہ چلا تو حضرت جعفر واپس تشریف لے آئے. تو ان کی اہلیہ نے حضرت امیس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں وہاں رہی ہوں حبشہ میں جب کوئی خاتون فوت ہوتی تھی تو اس کی چارپائی کے اوپر وہ کھجور کی ٹہنیاں لگاتے تھے, ایسے کر کے بنا لیتے تھے محرابیں ٹہنیوں سے, اس کے اوپر چادر ڈالتے تھے تو اس خاتون کا جسم نظر نہیں آتا تھا. یہ حضرت امیس نے بتایا کہ میں نے حبشہ میں یہ دیکھا ہے رواج. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے لیے بھی یہی کرنا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میری چارپائی کے اوپر تو اسی طرح وہ کھجور کی ٹہنیاں لگا دینا اور اوپر پھر چادر ڈالنا تاکہ میرا جسم بھی نظر نہ آئے. دوسرا حکم کیا دیا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور آپ کا جنازہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا, انہوں نے جنازہ پڑھایا, رات کو تکفین آپ بتا. اور آج تک یہ رواج آ رہا ہے, آج تک بھی دیہاتوں کے اندر جو چارپائی ہوتی ہے اس کے اوپر لوہے کا اس طرح کا بنا ہوتا ہے, اوپر رکھ کے چادر ڈالتے ہیں. یہاں تو خیر قدرتی وہ جو چارپائی ہوتی ہے اس کے دونوں طرف چاروں طرف سٹینڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر چادر آ جاتی ہے. لیکن یہ اسلام کے اندر جس نے اس کو رواج دیا حضرت سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, پہلا جنازہ ان کو اٹھایا گیا. یہ پہلی خاتون ہے جن کا وہ جنازہ اٹھایا گیا جس کے اوپر وہ ٹہنیاں لگائی گئی اور اوپر چادر ڈالی گئی تاکہ جسم میں تک کہیں نہ پتہ چلے کہ ان کا جسم مبارک کیسا تھا. ہم اس دین کو ماننے والے ہیں اور ہمیں ایمان بھی ہے کہ ہماری شفاعت وہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارا سارا عمل جو ہے ان کے خلاف ہے. بھائی جب وہاں تو فیصلہ اعمال پہ ہونا ہے, وہاں تو فیصلہ اس پہ نہیں ہونا کہ میرا نام جو ہے انعام الرحیم ہے اور میرے والد صاحب کا نام عبد الرحیم ہے اور میرے مذہب کے کھانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. اس سے تو فیصلہ پتہ نہیں ہونا. یہ تو یہاں دنیا کے لیے ہے, اور جیسے ہی مر جائے گا بندہ یہ نام اور یہ منصب یہ ہوگا سب ختم ہو جائے گا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آپ کسی میت کے یہاں جائیں جہاں جنازہ ہونا ہو تو وہاں کوئی کہے کہ جی ڈاکٹر صاحب تیار ہیں, جی وہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں, یا سارے ہر بندہ یہ کہتا ہے جی جنازہ کتنے بجے, وہ کہتے ہیں جی جنازہ تیار ہے, میت لے کر آئیں. میت نام ہو جاتا ہے مرتے ہی. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی جنازے پہ کہ جی میت کہ جی وہ کرنل صاحب کو غسل دے دیا گیا ہے, خطیب صاحب کو غسل دے دیا گیا ہے, ڈاکٹر صاحب کو غسل دے دیا گیا, کوئی نام ہی نہیں لیتا. ہر بندہ کہتا ہے جی میت کو غسل دے دیا گیا, میت کو بھی لا رہے ہیں, جنازہ تیار ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب آپ کا وہ منصب ہر چیز ختم ہو چکی ہے. اب آپ کا جب قیامت والے دن آپ آئیں گے وہاں آپ کو اعمال کی نسبت سے بلایا جائے گا. جو آپ نے عمل یاد کیا ہوگا اس نسبت سے. آپ نے صحابہ کو منع خبردار کیا کہ جھوٹ سے بچو, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تمہیں جھوٹے کے نام سے پکار تو بلاؤ جھوٹے کو, تو پوری دنیا کے سامنے جیسے ہمارے یہاں کرتوت ہو کے ویسے میں بلایا جائے. کیونکہ یہ رشتے ناتے یہ برادری کوئی کام نہیں آئے گی. قرآن پاک میں واضح طور پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ اللہ العالمین, آپ نے کہا تھا کہ میں تیرے بیٹے کو بچا لوں گا, میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ نے کہا علیہ السلام کو تو آپ کو گھر والوں میں سکھائی عمل غیر صالح, اس کے اعمال ہی ٹھیک نہیں تھے. جب اعمال نہیں ہے تو وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, آپ اس کے بارے میں سفارش نہیں کریں. جناب لوط علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں, نکل جائیں صبح, لیکن آپ کی اہلیہ جو ہوگی من الغابرین کو ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی, ادھر ہی بتا دیا گیا. حضرت لوط علیہ السلام نے اہلیہ کی دعا نہیں کی. انہیں پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا کہا تھا تو اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی تھی. اس لیے کسی نبی نے بھی کسی ایسے عزیز اور اقارب کے لیے جس کی موت کفر اور شرک پہ ہو گئی اس کی بھی دعا نہیں کی مرنے کے بعد کہ بس اب تو چیپٹر کلوز ہوگا, اب تو دوسری طرف نکل. تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ بات آپ نہ کریں کہ جی ہمارے خاندان کا رواج یہ ہے, ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے بڑے وہ کام کر گئے ہوں جس کی وجہ سے مجھے جنت میں جانا پڑے. تمہارے سامنے تو اللہ اور اس کے رسول جو ہے ان کا طریقہ کار ہونا چاہیے. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی آمنا و صدقنا, ہم یہ تو کہیں کہ اللہ میں معاف کرے, ہم عمل نہیں کر سکے, ہم بڑے کمزور ہیں, لیکن اس کا جواز نہ پیش کریں کہ نہیں اس کی بھی اجازت ہے. اجازت نہیں بھائی. آپ جب تک آپ اپنی زندگی, اپنی شادی, اپنی غمی, اپنے سارے معاملات شریعت کے مطابق نہیں کریں گے تو ہم مسلمان کیسے کہلائیں گے؟ مسلمان کا یہ تھوڑا کام ہے کہ بس نماز پڑھیں اور پھر جو مرضی آپ کا مرضی تو کر نہیں سکتے.
جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں لگیں، اس کے بعد آپ کو کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی قرآن میں بتاتا ہے کہ اگر آپ نہیں بچائیں گے تو پھر اس جماعت کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، پھر حوض کوثر پر بھی محروم رہیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی صورت میں تمہاری کیسے شفاعت کروں گا جب تم یہ کر کے دنیا میں آئے ہوئے ہو۔ آپ نے بار بار ہمیں بتایا، ہم سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم کہہ رہے نہیں کہ ہم تو کلمہ ہم نے پڑھا ہوا، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، جبکہ آپ نے بتایا کہ جس نے کلمے کے حلال کو حلال جانا اور کلمے کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے حرام کو حرام سمجھا، میری شفاعت اس کے لیے ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ آپ کی شفاعت یقینی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کنڈیشنل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ کے نزدیک کسی کی سفارش کون کرے گا بغیر اللہ کی اجازت کے۔ اللہ اجازت دیں گے تو انبیاء سوچیے، ہم آیت الکرسی روزانہ پڑھتے ہیں، آپ ذرا آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ لیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اگر اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے تو سیدھا جنتی ہے۔ کیوں کہا گیا کہ آیت الکرسی پر اس کو پر ایمان ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کرے گا، جس کی جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اللہ اجازت دیں گے تو شفاعت ہوگی، اللہ اجازت نہیں دیں گے تو شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بیان کر چکا، اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ دیکھیے، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنی گردن اللہ کے آگے جھکا لی، اپنا رخ پوری طرح اللہ کی طرف کر لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو۔ صرف نہیں ہے کہ منہ اللہ کی طرف جھکا لیا، عمل ایک بھی درست نہیں۔ محسن کا مطلب ہے اللہ کے لیے کسی کام کو کرنے والا، کہ میں یہ اللہ کی رضا کی خاطر اس آپ کی مدد کی ہے، میں آپ سے شکریہ نہیں چاہتا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، پوری طرح اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا، وہ محسن، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہوا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا، ایک اس کا رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہو گیا جو بڑا مضبوط رابطہ ہے، وہ ٹوٹے گا نہیں۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے لا انفصام لہا، وہ حلقہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اللہ کو ہی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، اللہ کو ہی سمیع و علیم سمجھا، ہر مصیبت اور پریشانی میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو ایک مضبوط حلقے میں آ گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کو اختتام تک پہنچانے والے ہیں، چاہے پوری دنیا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور وہ بظاہر پتہ چلے آپ کو نقصان ہی ہو رہا ہے مسلسل، اللہ جب چاہیں گے تو سارے نقصان کو ایک لمحے میں فائدے میں بدل دیں گے، اور ہم جتنا مرضی فراڈ کریں اور مرضی کامیابی حاصل کر لیں، ایک نقطہ ایسا آ جائے گا کہ وہ ساری کی ساری کامیابی اللہ چاہیں گے تو خسارے میں بدل جائے گی، پھر ہمارے ساتھ ہمدردی کا بول بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو فرمانا کہ بھائی یہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی نے فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلے کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس ابھی بچے تھے، آپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، لڑکپن تھا آپ کا، آپ نے کہا اے بیٹے یاد رکھنا جس قلم سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں، لکھی گئی ہیں، وہ قلم سوکھ چکے ہیں، آپ اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کرنی، تبدیلی کو کر بھی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا، اور آپ نے کہا عبداللہ بن عباس یاد رکھنا اگر پوری دنیا تمہیں نفع دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا کامیاب نہیں ہو سکتی کہ تیرا فائدہ کر دے، اور اگر پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تیرا بات بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی سے امیدیں رکھنا اور اللہ ہی سے مانگتے رہنا۔ کئی لوگ ہیں نا پوچھیں بھائی کیا حال ہے جی، بس جی حضرت کا کرم ہے، حضرت کی بڑی مہربانی ہے۔ یہ بھائی حضرت کون ہے؟ یہ کدھر سے آپ نے یہ جملہ کاٹ لیا؟ آپ ہیں اللہ ہی کی مہربانی، اللہ ہی کی کرم نوازی،
کسی حضرت کو نہیں پتا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں اور یا میں کس حال میں ہوں، کوئی حضرت جانتے ہی نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور میں ہی علیم خبیر۔ جب پوچھو حضرت کدھر ہیں، وہ کہتے ہیں پچھلے سال فوت ہو گئے تھے۔ یار وہ زندہ بھی تھے تو ان کے اختیار میں نہیں تھا، فوت ہو گئے تو بالکل ہی بے اختیار ہو چکے ہیں۔ آپ دامن کی مغفرت کی دعا ہمیں کرنی چاہیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ قبر پہ کیا جا کے پڑھتے ہیں؟ آپ ان پہ توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یار ان کے اختیار میں وہ ہم پر کرم کریں گے، جبکہ اللہ ہی کی ذات کرم کرنے والی ہے، اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی مالک ہے۔ اور اسی طرح اسی آیت کریمہ میں بھی آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے یہ پوچھئے، اور وہ کیا سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے پوچھیں، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہیے اللہ کا شکر ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ بھائی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ضروریات، ہمارے تمام مسائل کا علم اس کی ذات کو، یہ بنانے والے کو پتہ ہے۔ جس نے ہمیں بنایا نہیں، جو ہماری طرح انسان ہے اور ہماری طرح اس نے بھی مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک پہ موت آنے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جس پہ میری طرح موت آنے والی ہے، جس کے میری طرح مسائل ہیں، میرے سے ملتے جلتے مسائل ہیں، اس نے میرے مسائل کیا حل کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا حل کرنے کا اختیار ہے؟ وہ تو میری جیب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میں آؤں اور مجھے بشارت دیں تو میں ان کو پیسے دے کے جا رہا ہوں۔ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کھلاتا ہوں، میں تم سے رزق نہیں مانگتا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو۔ تو ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کی۔ عبادت سے مراد یہ نہیں ہے صرف ہم نے سمجھ لی عبادت سے مراد حج روزہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ عبادت سے مراد ہے اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام عبادت ہے۔ چاہے اس کے دوران ہم کاروبار کریں، چاہے کسی دوست کو ملنے جائیں، چاہے کوئی بھی کام کریں، اگر یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ہمارا سارا کام عبادت لکھا جائے گا۔ یہودی جو ہیں وہ ہفتے میں ایک دن عبادت کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمان آ گئے تو وہ یہودی دیکھتے کہ آپ مسلمان صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے بھی مسجد جا رہے ہوتے تھے، دوپہر کی گرمی میں بھی جا رہے ہوتے تھے، جب دن ڈھلتا تھا پھر بھی مسجد جا رہے ہوتے تھے، مغرب پہ بھی جا رہے ہوتے تھے، اور پھر وہ دیکھتا یار عشاء کو بھی آ رہے ہیں۔ تو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا، یار آپ 5 دفعہ مسجد دن میں آتے ہیں، کام چھوڑ کے سارے کام مسجد میں کام، انہوں نے کہا آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو 5 دفعہ ہے یہ تو مسجد میں آنے کو کم ہے۔ اس نے کہا 24 گھنٹے عبادت وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہمارا کھانا پینا بھی عبادت ہے، ہمارا واش روم میں جانا بھی عبادت لکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم اس طریقے سے پہ جاتے ہیں، ہم ہر کام اس طریقے پہ کرتے ہیں جس کی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، اس لیے ہمارا ہر کام ہی اللہ کے حضور عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے مومن کی زندگی اور کافر کی زندگی کا فرق۔ وہ ہر کام اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اپنی خواہش کے مطابق کر رہا ہے، اس لیے دنیا میں تو اس کی تعریف کی جائے گی اچھا کام کیا ہے، لیکن اللہ جب اس وقت دیں گے جب کوئی کام خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے گا، اور یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ اور اب جو اگلی بات آپ کو بتانے والی ہے وہ ہے کہ ابھی یہ آخری جمعہ ہے شعبان کا، اگلا جمعہ جو مبارک ہے وہ رمضان مبارک میں آئے گا۔ تو رمضان مبارک کے حساب سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بڑا برکت والا مبارک مہینہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان مبارک میں اس مسجد میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس دفعہ وہ رمضان نہ پا سکے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنی پہلی صف کے نمازی تھے جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں ہمیں بھی یقین نہیں ہے کہ یہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہوگا یا اس کے بعد بھی تو رمضان ہماری قسمت میں اللہ نے لکھا ہوئی، تو کسی کو نہیں پتہ۔ تو یاد رکھیے گا اس رمضان سے پہلے چند کام کرنے والے ہیں جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے تاکہ یہ مہینہ ہمارے لیے قیمتی بن جائے ورنہ ضائع ہو جائے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے کہ سب سے قیمتی متاع جو ہمارے پاس ہے وہ رمضان مبارک میں رمضان مبارک کے اوقات ہیں، وہ ٹائم ہے جو اس مہینے کا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے لیکن آج نفل پڑھیں گے تو نفل ہی لکھا جائے گا، اس مہینے میں نفل پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب ملے گا، کوئی ایک نیکی کریں گے تو 70 گنا اجر ملے گا۔
اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ مہینہ ہم نے تم پر اس لیے فرض کیا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، اس لیے ہم نے یہ مہینہ نافذ کیا تھا۔ اور اگر اس مہینے میں بھی ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو پھر تو ہم نے مہینہ ضائع کر دیا۔ اور کسی چیز کا ضائع کرنا یہ اس نعمت کی ناقدری ہے، اور ناقدری کی سزا میں ہے۔ تو ایک تو ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اپنے اوقات کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ لوگ ہیں ان کے چہرے یہاں، یہ باچھے ہیں نا، باچھے یہاں سے ان کو لوہے کے کنڈے ڈال کے چیرا جا رہا ہے، ان کے ناکوں میں کنڈے ڈال کے چیرا جا رہا ہے، ان کے کانوں میں کنڈے ڈال کے چیرا جا رہا ہے۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں اور نکل کے جھوٹ پھیلا دیتے ہیں بغیر سوچے سے، اور وہ جھوٹ سارا دن پھیلتا رہتا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے کہ ان کے چہرے پہ چیرے اور پھاڑے جائیں گے کہ آپ یہ جھوٹے نہیں، جھوٹ پھیلاتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے پاس موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، کوئی بھی پیغام آتا ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یار یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، ہم فرض سمجھتے ہیں کہ یہ 5 بندوں کو تو بھیجے نا ٹی وی سے، بغیر سوچے سمجھے کہ وہ آدھے گھنٹے بعد وائرل ہو جائے گا، بعد میں پتہ چلے گا تھا ہی نہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ قرآن اور حدیث بھیجنا کسی کو بغیر تصدیق کے، نہ پتہ ہے اس حدیث میں کیا لکھا ہوا، نہ پتہ ہے وہ حدیث درست ہے یا نہیں، نہ پتہ ہے اس آیت میں کیا لکھا ہوا، نہ اس کا معنی پتہ ہے، اور وہ بھی بھیج رہے ہیں عبادت کی نیت کے ساتھ کہ اللہ اجر عظیم عطا کریں گے۔ بھائی آپ کسی سے پوچھیں، اس آیت کا مفہوم پوچھ لیں کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، اس حدیث کے بارے میں پوچھ لیں کہ یہ حدیث شریف ہے بھی صحیح کہ نہیں، لیکن بھیجی چلے جا رہے ہیں بغیر سمجھے۔ جبکہ آپ نے فرمایا جس نے ہم سے وہ بات منسوخ کی جو ہم نے نہیں کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اس فضول کام سے اپنے آپ کو بچائیے۔ رمضان مبارک کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم باوضو رہیں گے، باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ باوضو رہیں گے تو آپ کو جماعت کے ساتھ نماز کا موقع مل جائے گا، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ پہلے دن سے طے کریں کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں، رمضان سے پہلے شروع کریں۔ ایک کام، جب نماز درست ہو جائے گی تو اس نماز کی برکت سے باقی سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مہینے میں ہم نے قرآن حکیم نازل کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری سال میں کہ اس مہینے میں جبرائیل امین تشریف لائے اور میں نے 2 دفعہ قرآن پاک کی اعادہ کی۔ آپ اس مہینے میں قرآن پاک، اپنا قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہے جس پر قرآن پاک نازل ہوا، اس سے آپ اندازہ لگائیں قرآن پاک سنانا یا پڑھنا کتنا اہم ہے۔ کہ آپ کوشش کریں کہ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم 3 رکوع بھی ہر نماز کے ساتھ پڑھیں جس پہ 5 منٹ لگتے ہیں، تو ایک دن میں 1 پارہ یا 1.25 پارہ ہم پڑھ لیں گے آرام سے۔ ہمیں کم از کم 1.25 پارہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اور کسی بھی دوست کو پکڑ لیں، مسجد میں امام صاحب موجود ہیں، خادم صاحب موجود ہیں، کسی کو کہیں یار یہ میں 3 رکوع آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میرے کسی بھی نمازی کو کہہ لیں یار 2 منٹ ٹھہریں میرے یہ 3 رکوع سن لیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ یہ ضرور اور کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ یہ 5 سے 7 منٹ روزانہ ہر نماز پہ ہمارے لگیں گے، اور ایک دن کے اندر ہمارا 1 پارہ یا 1.25 پارہ مکمل ہو جائے گا، اور رمضان مبارک میں ہمارا اعادہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس مہینے قرآن پاک پورا پڑھ لیا۔ اس کو پورا بنائیں، یہ طے کر لیں، اور گھر میں بھی کوشش کریں کہ گھر والے بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب لیں اور اس کا بھی گھر پہ مطالعہ کریں۔ دیکھیں جیسے کتاب اعمال ہے، اسی طرح فضائل صدقات ہے، یہ مستند کتابیں ہیں، ان کو گھر میں رکھیں اور ان میں بھی اس سے بھی پڑھیں، اور گھر والوں کو بھی ایک واقعہ تو ضرور پڑھ کے روزانہ سنائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ نے زندگی کیسے گزاری۔ اور تیسرا کام یہ ہے عبادات کے بعد، اس کا تعلق ہے معاملات کے ساتھ، کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے عزیز و اقارب کی خبر گیری کریں، اپنے ماں باپ کا دھیان کریں، اپنے بہن بھائیوں کا پتہ لیں، کیا ان میں سے کسی کو کوئی ایسا مستحق تو نہیں جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسی بیوہ، کوئی ایسا یتیم بچہ تو نہیں ہے، ہم تو گھر میں بڑی لمبی چوڑی افطاری کر رہے ہیں اور ان کی افطاری کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو یہ انفاق میں آتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ،
اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہ خرچ کرو مما رزقناہم ينفقون، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ ہی کی عطا ہے، یہ ہماری کوئی کارگزاری نہیں ہے، یہ پروفیشنسی نہیں ہے۔ ہم کہیں جی ہم نے بڑا تیر مارا نا، ہم نے کوئی تیر نہیں مارا ہوا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عطا میں سے ان کا حق ادا کرو جن کی وجہ سے آپ کو دیا جاتا ہے، ان کو ڈھونڈیے۔ اس مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے پڑوس میں آپ نے کہا ایک صحابی کو کہ بھائی تمہاری نماز نہیں قبول ہوگی اگر تمہارا پڑوسی رات کو بھوکا سو گیا۔ اس نے ڈر کے مارے پوچھا جی پڑوس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا 40 گھر، 40 گھروں تک تمہارا پڑوس ہے۔ ہمیں مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ذریعے سے پتہ لگانا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا مستحق جن کے پاس شہری کا بھی کچھ نہیں ہے، جن کے پاس افطاری کا بھی کچھ نہیں ہے، تو اتنا اپنے لیے راشن لائیں تو کچھ نہ کچھ راشن ان کے یہاں پہنچائیں۔ پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے مشورہ کیجیے اور جماعت بنائیے۔ یہ ضروری ہے کہ یار ہمارے محلے میں اتنے لوگ ہیں، ہم 5-10 آدمی مل جاتے ہیں اور مل کے کوئی سامان خرید کے ان کے یہاں پہنچاتے ہیں۔ اس سلسلے کو شروع کیجیے تاکہ لوگوں کی اجتماعی قرآن کہتا ہے کہ آپ خود بھی مدد کریں اور دوسروں کو بھی توجہ دلائیں کہ بھائی فلاں آدمی مستحق ہے یار، اور اپنی افطاری اور کھانے پینے کو تھوڑا کم کر لیں، کیونکہ یہ رمضان کھانے پینے کے لیے تو آئے نہیں ہے۔ ہم اتنی افطاری کریں کہ ہمارے لیے تراویح پڑھنی مشکل ہو جائے، نماز ہی مصیبت بن جائے کہ یار کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مختصر سی جو ضروری افطاری ہے کریں تاکہ اس جس مقصد کے لیے اللہ نے روزے نازل کیے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ یہ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ شہری میں بھی اتنے کھانے اور افطاری میں بھی اتنا ہم اہتمام کریں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو دوسروں کا رزق کھا رہے ہیں اور دوسروں کا رزق پھر ڈائجسٹ نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں یار ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور ہمارے دسترخوان پہ اتنا کچھ جمع ہوا ہے۔ اس کا حساب کون دے گا؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو یہ ضروری ہے اور یہ بڑا لازم ہے کہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے چند اہل محلہ، چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک مشاورت کریں کہ یار ہمارے محلے میں یہ لوگ ہیں، ان کے لیے ہم ایک کو مہینے کا راشن خرید لیتے ہیں، یا یہ چند ضروری چیزیں ہم ان کے یہاں پہنچا دیتے ہیں، چلیں ان کو بھی گزارا ہو جائے گا اور ہمارا بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اگلی بات ہے چند گناہوں سے بچنا، کہ ایک جھوٹ اور غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، کہ یہ بھی کوشش کریں کہ یار آپ کو احساس ہو کہ یار میں روزے سے اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچائیں، اپنے آپ کو گالی گلوچ سے بچائیں، اپنے آپ کو مقدمات سے بچائیں، اپنے کام سے کام رکھیں، اور جتنے اہم کام ہمارے ضروری رکے ہوئے ہیں ان کو ان 3-4 دنوں میں مکمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے پاس جب رمضان مبارک کا مہینہ ہو تو آپ کے پاس پورا ٹائم ہو عبادات کے لیے۔ اس وقت آپ دوڑے نہ پھریں کہ اب میں ادھر جا رہا ہوں اور میں ادھر جا رہا ہوں، آج میری تراویحیں رہ گئیں، آج میری نماز رہ گئی، آج فلاں کام تھا۔ بے شمار فضول کام ہوتے ہیں نا جی، وہ میں گھر کی ریپیئر کرا رہا ہوں، میں گھر میں یہ کرا رہا ہوں، میں مستری لگے ہوئے ہیں۔ بھائی جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ پہلے سے کر لیجیے تاکہ اس وقت آپ بھاگتے نہ پھریں، اس وقت آپ کام کریں، کام سے منع نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ ایسے کام نہ کریں جس میں آپ کا سارا ٹائم ہی ضائع ہو جائے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کیا ہوگا۔ ان سارے معاملات، اور اس کے بعد جن عزیز و اقارب کے ساتھ یا دوست احباب کے ساتھ ہماری قطع تلخی ہے، بول چال بند ہے، آنا جانا نہیں ہے، ان کے یہاں بھی جائیے، ان سے بھی جا کر معذرت کیجیے، چاہے غلطی ان کی، اور ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو درست کیجیے۔ اگر آپ کی قطع تلخی رہی، آپ کی بول چال بند رہی، تو پھر رمضان جیسے مرضی گزاریں، یہ آپ کی عبادات آپ کے سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو قطع تلخی کرتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں، آپ نے فرمایا اس کو اگر لیلۃ القدر کی رات میں نصیب ہو جائے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، میدان عرفات میں بھی چلا جائے تو دعا وہاں بھی قبول نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر اگلی بات ہے معاملات کی۔ اگر ہم نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو یار جا کر ادا کریں، کسی کی ذمہ داری ہمارے یہاں تو اس کو پورا کریں، اپنی جو لائبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں اس رمضان مبارک سے پہلے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں چلو یار وہ مانگے گا تو پھر دیکھا جائے گا، مانگے گا تو پھر ریٹ دے دیں گے، بعد میں دیکھ لینا۔ صرف ہمت نہیں پڑ رہی ہوتی، ہمت پکڑیں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، یا جن کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے کرنے والے کام ہیں
تاکہ اس مہینے میں ہمیں امید ہو کہ یار جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو استغفار اور درود شریف کا عادی بنائیں، اس میں کثرت سے استغفار کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ وجہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر، آپ نے جس شفقت اور محبت کے ساتھ ہم تک دین پہنچایا، اس پہنچانے میں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ 2.5 سال شیب ابی طالب میں بند رہی، جہاں کھانا بھی نہیں پہنچتا تھا اور پانی بھی نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں 2.5 سال تک اس وادی میں رہے، درختوں کے پتے کھاتے تھے، یا چند عرب لوگ تھے جو راتوں کو کبھی نہ کبھی کسی جانور پر کوئی جو لاد کے بھیج دیا کرتے تھے، تو وہ چند دن کا گزارا ہو جاتا تھا، ورنہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ کتنے بچے بھوک سے وہاں شہید ہو گئے اس وادی کے اندر بنو ہاشم کے۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا آپ اس دین کو پھیلانا چھوڑ دیں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے اس دین کے لیے تو بھیجا۔ اور جب آپ اس وادی سے باہر آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن کا خطاب دیا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ اسی میں جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، جو آپ کے نگہبان تھے اور آپ کے پشتبان تھے، اور آپ کے ساتھ انہوں نے بھی 2.5 سال اس وادی میں گزارے۔ تو جس نبی نے اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیوں کے ذریعے ہم تک دین پہنچایا، تو ہمیں ہر وقت ان کی ذات پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یہ درود شریف بھی اللہ کا ذکر ہے، جس میں بھی ہم اللہ ہی کو کہتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اے اللہ تعالیٰ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر سلام بھیج۔ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی طرف رحمت کی نگاہ کی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا تمہارا درود مجھے میری قبر میں پہنچایا جاتا ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے یہ آپ کی ذات پر درود بھیجا ہے، اخلاص اور محبت کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ کی کیسے زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں، نہ ہمارا یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما چکے ہیں کہ ایک آدمی جو شہید ہے وہ بھی زندہ ہے، وَهُمْ لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں اس کا احساس نہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیسے شعور ہو سکتا ہے؟ ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان کو ہم نے خاص مقام علین میں رکھا ہوا ہے، جو سب سے اعلیٰ اور ارفع ترین مقام ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو اس طرح چلانا چاہیے تاکہ یہ مہینہ رمضان مبارک کا ہمارے لیے قیمتی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔